أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اس وقت کو یاد کیجئے جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یقیناً شرک بڑا ظلم ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ جو ہستیاں پوری زندگی اس مقصد کے لیے آتی رہیں کہ لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑا جائے اور ان کا تعلق اللہ کے ساتھ قائم کیا جائے اور شرک کا خاتمہ کیا جائے، شیطان نے انہی ہستیوں کے نام پر لوگوں سے شرک کروایا۔ سب سے پہلا شرک جو انسانی تاریخ میں شروع ہوا وہ انتہائی نیک، متقی، پرہیزگار، صالح، اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے اور انبیاء کی اولادوں کے نام پہ شروع ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا دور تھا، ان سے قبل 5 قسم کے انتہائی نیک اور صالح لوگ تھے۔ بعض اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ یہ انبیاء کی اولادوں میں سے تھے۔ ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر اللہ کے ولی تھے، نیک تھے اور صالح تھے۔ جب یہ اپنی قوم میں وعظ و تبلیغ کرتے، ان کو دین کی بات سمجھاتے تو ان کے دلوں پہ اثر ہوتا، ان کی آنکھوں میں آنسو آتے، لوگوں کے دل نرم ہو جاتے۔ جب وہ اللہ کے پاس چلے گئے تو لوگوں کے دل کی وہ کیفیت نہ رہی، ان کی عبادت میں وہ لذت نہ رہی، تو شیطان ان کے پاس آیا اور ان سے کہنے لگا کہ دیکھو، جب وہ اللہ کے نیک بندے ہوتے تھے تو نماز میں کیا لذت ہوتی تھی، اللہ کی عبادت میں کیا مٹھاس ہوتی تھی، آج تم وہ محسوس نہیں کرتے۔ لوگوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے، وہ لذت تو نہیں اب آتی، وہ والی حلاوت نہیں آتی عبادت میں۔ تو نے کہا میں آپ کو حل بتاؤں۔ ظاہر ہے کسی بزرگ شکل میں آیا ہوگا، شیطان شکل بدل لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ صلاحیت دی۔ تو انہوں نے کہا آپ بتائیں۔ تو شیطان نے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ جیسے وہ لوگ تھے، جیسے ان کی داڑھی تھی، جیسے ان کا چہرہ تھا، جیسے ان کا نورانی وجود تھا، انہی کی شکل کے اوپر تم مجسمے بناؤ، سٹیچیوز بناؤ، اور انہی کی شکلوں کی تمثال اور مجسمے بنا کے جہاں عبادت کرتے ہو وہاں ان کے مجسمے کھڑے کر دو۔ مانگنا تم نے اللہ سے ہے، لیکن وہ لذت لینے کے لیے جو ان کی زندگی میں آتی تھی، وہ خشوع و خضوع لینے کے لیے جو ان کی زندگی میں تمہیں نصیب ہوتا تھا، وہ مٹھاس لینے کے لیے جو ان کی حیات مبارکہ میں تمہیں محسوس ہوتی تھی، تم نے انہی کی شکل کے مجسمے بنا دینے ہیں اور اپنی عبادت خانے میں رکھ دینے ہیں، اللہ ہی کو سجدہ کرنا ہے، اللہ ہی سے مانگنا ہے، لیکن تم نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ وہ ہمارے درمیان ہی موجود ہے۔ تو اس سے تمہیں پھر وہ لذت آئے گی جو ان کی زندگی میں آتی تھی۔ تو ان لوگوں نے ان 5 اللہ کے اولیاء اللہ، نیک اور صالح لوگوں کے مجسمے بنا دیے، مجسمے بنا کے انہوں نے اپنے عبادت خانے میں رکھ دیے۔
اور وہ اللہ کی عبادت کرنے لگے، اور واقعتاً ہی ان کو یہ فیلنگز آنے لگی کہ وہ نیک بندے ہمارے درمیان موجود ہی ہیں۔ جب وہ نسل ختم ہو گئی، اگلی نسل آئی، جہالت بڑھ گئی، پھر اگلی نسل آئی اور جہالت بڑھ گئی، پھر اگلی نسل آئی اور جہالت بڑھ گئی۔ بس چند نسلیں گزریں اور اس کے بعد وہ لوگ بھول ہی گئے کہ یہ مجسمے کیوں رکھے ہوئے تھے۔ بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، انہوں نے ان صالحین اولیاء اللہ کے مجسموں سے ہی مانگنا شروع کر دیا، اور یہ پہلا آغاز تھا جس سے اس انسانیت میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ تو حیرانی کی بات یہ ہے کہ جو لوگ آئے ہی اس لیے تھے کہ ان کو اللہ کے ساتھ جوڑا جائے اور اللہ کے ساتھ ان کا تعلق قائم کیا جائے، صالحین تھے، نیک لوگ تھے، ایک طرف شیطان نے اس طرح بتوں پہ انسانوں کو لگا دیا، اور دوسری طرف جو لوگ اس بت کی فلسفی کو سمجھتے تھے کہ یہ تو غلط بات ہے، یہ غیر اللہ کی پوجا ہو جائے گی، بت کی پوجا ہو جائے گی، ان کو شیطان نے اور طریقے سے گمراہ کر دیا۔ ان کو شیطان نے کہا کہ وہ نیک لوگ تھے، اولیاء اللہ تھے، ان کی صحبت کی ایک برکت ہوتی ہے، اب وہ اللہ کے پاس چلے گئے ہیں تو ان کی قبر ہے، تو ان کی قبر سے فیض لے لو، جو تمہیں ان کی زندگی میں فیض اور برکت ملتی تھی ان کی قبر سے مل جائے گی۔ تو لوگوں نے سیم پوزیشن وہی ہے، انہوں نے بت کھڑے کر لیے، انہوں نے بت لٹا لیے، انہوں نے کھڑی ہوئی مجسمے بنا دیے، اور قبر والوں نے ان بزرگوں کے ڈیڈ باڈی کو ہی اور ان کی لاش اور ان کی میت کو ہی بت بنا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں بہت فکر مند تھے، اور آپ جب اللہ کے پاس جا رہے تھے تو آپ کو سب سے بڑی فکر اس بات کی تھی، کہیں میری قبر کے ساتھ بھی لوگ ایسے نہ کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو آپ نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، لا تجعل قبری وثنا یعبد، یا اللہ میری قبر کو بت نہ بننے دینا، میری قبر کو شرک کا اڈا نہ بننے دینا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ کثرت سے دعا کرتے، اور آپ علیہ السلام جب اللہ کے پاس جا رہے تھے تو خصوصاً یہ کہہ رہے تھے، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد وفی لفظ وصالحیہم مساجد، یہودیوں پہ، عیسائیوں پہ اللہ کی لعنت۔ اب یہودی وہ ہیں جو اللہ کو ماننے والے تھے، جن کو اللہ نے تورات دی تھی،